اگر موت کو حکومت اور بادشاہت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو فرعون اور شداد کو کبھی موت نہیں آتی. اگر موت کو وزارت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حمان کو کبھی موت نہیں آتی. اگر موت کو قوت و طاقت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو رستم اور سہراب کو کبھی موت نہیں آتی. اگر موت کو روپیہ پیسہ اور دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہیں آتی. اگر موت کو دواؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو افلاطون اور جالینوس کو کبھی موت نہیں آتی. اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہیں آتی. اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو ایک بیوی اپنے شوہر کو گود میں رکھے ہوئے شوہر کو کبھی مرنے نہیں دیتی. اگر موت کو محبت کے ذریعے پیار کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو ایک ماں اپنے ننھے سے لاڈلے کو, اپنے جگر کے ٹکڑے کو, اپنے پیارے بچے کو, اپنے معصوم بچے کو گود میں رکھ کر کے موت نہیں آنے دیتی, موت کے آگوش میں نہیں جانے دیتی اور اس کو موت کے گھونٹ نہیں چڑھنے دیتی. میرے دوستو, موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا. جو موت ایک اٹل ہے اور حقیقت ہے اور انمٹ ہے, جو سب کے پاس آنی ہے اور ایک وقت مقررہ پہ آنی ہے, جو آ کے رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے, دنیا کی ساری خوبیاں ساری اچھائیاں آپ کے دامن میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ آپ کے خوبیوں سے آپ کے دامن کو بھر دے. آج مجھے ایک جنازے میں شرکت کا موقع ملا. ایک ایسا جنازہ جو ایکسیڈنٹل موت تھی. ایک نوجوان 20-22 سال کا بچہ جس کی ایکسیڈنٹ سے, روڈ حادثے سے موت ہوئی تھی. مجھے جانے کا اتفاق ہوا. میں جا کے وہاں لوگوں میں بیٹھا, لوگوں کے پاس جب بیٹھا تو وہاں آپس میں لوگ جو چیمی گوئیاں کر رہے تھے, آپس میں جو باتیں کر رہے تھے, وہاں کے عورتیں, وہاں کے مرد, وہاں کے لوگ, وہاں کے ان کے دوست, ان کے بھائی, رشتہ دار, عزیز و اقارب, جن کی باتیں سن کے میرا رونگٹا کھڑا ہو گیا. جن کی باتیں سن کے میں ہل گیا اندر سے. جن کی باتیں سن کر کے میرے تو ہوش اڑ گئے, انگشت بدندہ ہو گیا. جن کی ایسی باتیں لوگوں کی زبان سے نکل رہی تھی, میں شاید بتاؤں آپ کو کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی, رتی برابر بھی, بال کے برابر بھی ایمان کا رمق ہو, اللہ پہ یقین ہو, نبی پہ یقین ہو, نبی کے بتائے ہوئے باتوں پہ یقین ہو, اس طرح کی باتیں شاید وہ نہیں کر سکتا ہے. اس طرح کی باتیں کرنا تو دور کی بات, سوچ نہیں سکتا ہے. میرے دوست, میرے عزیز, آپ پریشان ہوں گے آخر وہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے, وہاں کے لوگ کون سی باتیں زبان پہ لا رہے تھے جس نے میرے رونگٹے کو کھڑا کر دیا, جس نے مجھے ہلا کر کے رکھ دیا, جس نے مجھے آج آپ کے سامنے آ کر کچھ باتیں کرنے, کچھ باتیں رکھنے پہ مجبور کر دیا. میرے دوست, ان کی باتیں ایسی تھی جو ذرہ برابر بھی ایمان والے, اگر اندر دل کے اندر ایمان ہو تو پھر ویسے باتیں آدمی سن نہیں سکتا ہے, کر نہیں سکتا ہے, سوچ نہیں سکتا ہے. اکثر لوگوں کے زبان پہ یہ باتیں میں نے سنی کہ اگر وہ گھر سے اس دن باہر نہیں نکلتا تو شاید موت نہیں آتی. اگر وہ بائک پہ نہیں گیا ہوتا تو موت نہیں آتی. اگر بائک نہیں چلا رہا ہوتا, موٹر سائیکل نہیں چلاتا تو اس کی موت نہیں آتی. اگر وہ اس دن ماں کے ساتھ رہا ہوتا, ابو کے ساتھ اپنے رہا ہوتا, گھر والوں کے ساتھ رہا ہوتا تو شاید موت نہیں آتی. اگر دوستوں کے ساتھ نہیں جاتا, گھومنے کے لیے نہیں جاتا, سیر و تفریح کے لیے نہیں جاتا تو شاید اس کی موت نہیں آتی. بعض لوگوں کے زبان سے میں نے یہ باتیں میں نے سنی کہ اگر اسی وقت فوراً کوئی اچھے ڈاکٹر سے مل لیتا تو شاید موت نہیں آتی. اس کو کسی اچھے ہاسپٹل پہنچا دیا ہوتا تو موت نہیں آتی. کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتا تو موت نہیں آتی. لیکن میرے بھائیوں, کیا یہ سچ ہے کہ اگر اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس پہنچا دیا جاتا, کسی آئی سی یو میں وقت پہ پہنچا دیا جاتا, دنیا کے بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں پہنچا دیا جاتا تو کیا وہ بچ سکتا تھا؟ کیا وہ بائک سے نہیں نکلتا تو نہیں مرتا؟ کیا وہ گھر سے باہر نہیں جاتا تو نہیں مرتا؟ کیا وہ گھر سے نکل کر دوستوں کے ساتھ گھومنے نہیں جاتا تو نہیں مرتا؟ اگر وہ اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا, اگر وہ اپنے گھر کے اندر قید ہوتا, بند ہوتا تو نہیں مرتا؟ میرے دوستوں, میں نہیں کہہ رہا, ذرا کلام پاک کو الٹیے, کلام پاک کو کھولیے اور قرآن مقدس کے حکم کو پڑھیے, قرآن مقدس کو پڑھیے کہ اس کے بارے میں کلام پاک کیا کہتا ہے. کیا اس کو موت نہیں آتی؟ گھر سے نہیں نکلتا تو ڈاکٹر مل جاتا تو موت نہیں آتی. کلام پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن مقدس کا فرمان ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اے لوگو, اے دنیا کے جال میں اندھے بنے ہوئے لوگو, سنو اور کان کھول کر کے سن لو. اللہ کا فرمان ہے, اذا جاء اجلهم, جب تمہارا وقت مقررہ آ جائے گا, جس وقت کو اللہ نے متعین کر دیا ہے, فکس کر دیا ہے, جس کو بالکل متعین ایک وقت کے لیے کر دیا ہے, اذا جاء اجلهم,
لا يستاخرون الساعة ولا يستقدمون. تو کان کھول کر کے سن لو، ایک گھنٹہ تو دور کی بات، ایک منٹ تو دور کی بات، ایک پل بھی ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہے، آگے سے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. پوری دنیا کی طاقت کو لگا دی جائے، پورے دنیا کے قوت کو لگا دیا جائے، پورے دنیا کے ڈاکٹرز کو لگا دیا جائے، پورے دنیا کے میڈیکل کو لگا دیا جائے، اور سارے دنیا کے میڈیکل سائنس کو اس ایک شخص کے پیچھے لگا دیا جائے، پوری دنیا بھی مل کے ایک منٹ نہیں، ایک سیکنڈ نہیں، ایک پل بھی ٹس سے مس نہیں کر سکتی ہے. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ موت برحق ہے اور موت آنی ہے اور وقت پہ آنی ہے، اسی وقت پہ آنی ہے جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے، تو پھر یہ ڈاکٹر کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، یہ ہاسپٹل کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں، اور یہ دوائیاں کیسے زندہ رکھ سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر ہاسپٹل پہنچ جاتا تو جی سکتا تھا، ڈاکٹر کے پاس وقت پہ پہنچ جاتا تو جی سکتا تھا، کسی اچھے ہاسپٹل میں پہنچ جاتا تو جی سکتا تھا، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فلانے میڈیکل کے ہاسپٹل چلا جاتا تو جی سکتا تھا. گویا کہ وہ کلام مقدس کا انکار کر رہا ہے، قرآن کی آیتوں کو پسے پشت ڈال رہا ہے، پیچھے چھوڑ رہا ہے. قرآن کے آیت کو گویا کہ اپنے عمل سے نہیں، اپنے زبان سے نہیں، بلکہ عمل سے اپنے یہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں، کلام پاک جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ جھوٹا کہہ رہا ہے. میرے بھائیوں، کلام پاک کا حکم ہے کہ جو موت کا وقت اللہ نے طے کر دیا اسی وقت پہ آئے گا. اب ذرا جو لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ گھر سے نہیں نکلتا تو موت نہیں آتی، اگر وہ بائک نہیں چلا رہا تھا تو موت نہیں آتی، ٹہلنے نہیں جاتا تو موت نہیں آتی، گھومنے پھرنے نہیں جاتا تو موت نہیں آتی، تو اس کے بارے میں اگر وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا تو موت نہیں آتی، ماں کے گود میں سر رکھا ہوتا تو موت نہیں آتی، باپ کے پاس بیٹھا ہوتا تو موت نہیں آتی، اپنے عزیز و رشتہ دار، عزیز و اقارب کے پاس ہوتا تو موت نہیں آتی. ذرا اس کے بارے میں کلام پاک کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر گھر میں ہوتا تو کیا موت نہیں آتی، ماں کے گود میں ہوتا تو کیا موت نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما تکونوا یدرککم الموت. تم چاہے دنیا کے جس کونے میں رہو، جس گوشے میں رہو، موت تم کو پکڑ لے گی، موت تم کو دبوچ لے گی، موت تم کو اڑا کر لے کے چلے جائے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم ایک مضبوط قلعے میں بھی بند ہو جاؤ، اگر تم مضبوط ایک الماری میں بھی بند ہو جاؤ، اگر مضبوط تم کسی گھر کے اندر بھی بند ہو جاؤ، ہوائی جہاز پہ اڑنا شروع کر دو، پانی جہاز کے اندر بیٹھ کے گھومنا شروع کر دو، اور پانی کے اندر غوطے لگا کر کے اس کے اندر مہینوں چلے جاؤ، اور سوچو کہ پانی کے اندر ہم رہیں گے تو موت نہیں آئے گی، ہواؤں میں اڑتے ہوئے رہیں گے تو موت نہیں آئے گی، دریاؤں میں رہیں گے تو موت نہیں آئے گی، گھر میں بند ہو جائیں گے تو موت نہیں آئے گی، کسی مضبوط قلعے میں بند ہو جائیں گے تو موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مضبوط قلعے نہیں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جاؤ، کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، موت برحق ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، تم چاہے کہیں بھی چلے جاؤ، موت تم کو پکڑ لے گی، موت تم کو دبوچ لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر مضبوط قلعے میں بھی بند ہو کے رہ جاؤ، اس جگہ بھی موت تم کو آ لے گی. یہاں تک کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی اگر بچہ رہتا ہے، اس کو بھی اللہ موت دینا چاہتا ہے تو ماں کے پیٹ میں بھی موت دے دیتا ہے. میرے بھائیوں، کہاں چلا گیا ہمارا ایمان، کہاں چلا گیا ہمارا نظریہ؟ جس وقت سے میں یہ باتیں سنا ہوں، میری طبیعت ہو رہی ہے، عجیب کیفیت ہو رہی تھی کہ کیسے ان لوگوں کو سمجھایا جائے، کیسے ان جاہلوں کو سمجھایا جائے کہ پوری دنیا کی بھی طاقت مل کے روکنا چاہے تو اس موت کو نہیں روک سکتی تھی. جس موت کو اللہ نے لکھ دیا ہے، جو لکھا جا چکا ہے، جو مقدر بن چکی ہے، جو موت اسی وقت آئے گی، اسی جگہ آئے گی. اگر ماں کے گود میں بھی کوئی سویا ہوگا اور اس کی موت دوسری جگہ لکھی ہوگی تو ماں اس جگہ لے جائے گی جہاں پہ اس کی موت لکھی ہوگی. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کل نفس ذائقۃ الموت، کیا آپ نے اس کو نہیں سنا؟ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ہر ذی روح کو، ہر جان والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا؟ جس کے اندر بھی جان ہے سب موت کے آگے اور موت کے دبوچے میں آئیں گے، موت کے پکڑ میں آئیں گے، سب کو موت آئے گی. میرے بھائیوں، اس چیز سے توبہ کریں. ہمارے دوست، ہمارے عزیز، ہمارے اقارب، جن لوگوں کے گھر میں بھی اگر موت ہو، جن کے پاس پڑوس میں بھی موت ہو، اگر اس طرح کی بات کسی کے زبان پہ آئے کہ فلانے ہاسپٹل چلے گئے ہوتے تو شاید بچ جاتے، فلانے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ہوتے تو بچ جاتے، فلانی دوائی مل جاتی تو بچ جاتے، میرے بھائیوں، پوری دنیا کی دوائی بھی مل کے اللہ کی دی ہوئی موت کو نہیں روک سکتی. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اے لوگو،
جب وقت مقررہ آ جائے گا تو ایک پل بھی ٹچ سے مس نہیں ہوگا، ایک سیکنڈ بھی آگے سے پیچھے نہیں ہوگا، اس کو یاد رکھو۔ لیکن ایک چیز میں آخری میں عرض کروں، آخر یہ موت اللہ دیتا کیوں ہے، یہ موت آتی کیوں ہے؟ جس طرح سے اللہ تعالیٰ روح کو نکال لیتا ہے، اللہ چاہتا تو جسم کو بھی نکال سکتا تھا اور جسم کو ہمارے آنکھوں سے اوجھل کر دیتا۔ ذرا اس کے بارے میں کلام پاک کیا کہتا ہے؟ 29ویں پارے کے پہلے سورت کو اور پہلی آیت کو پڑھیں۔ تبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی خلق الموت، ہم نے اس لیے موت کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو دیکھ لیں کہ اس موت کے بھی کم سے کم ڈر سے یا اس موت کو خیال کر کے تم میں سے کون شخص ایسا ہے جو نیک عمل کرتا ہے، جو نیک عمل پہ آتا ہے، جو مجھ کو یاد کرتا ہے، میرے حکموں پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، موت کو اللہ نے اسی لیے دیا، اور ایک باپ جو زندگی میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اپنے بیٹے سے، جان سے زیادہ عزیز کو جب اپنے سر پہ اٹھائے گا اور مٹی کے اندر لے جا کے دفن کرے گا، جو اب کے 1 منٹ پہلے اپنے بیٹے کے، اپنے جگر کے ٹکڑے کے، اپنے ماں کے بدن پہ، اپنے باپ کے بدن پہ، اپنے بھائی کے بدن پہ، اپنی بیوی کے بدن پہ ایک رتی بھر گندگی دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، دھول تک کے دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، وہی باپ اپنے زندگی میں سب سے زیادہ عزیز بیٹے کو لے جا کے مٹی میں دفن کرتا ہے اور گاڑتا ہے اور منو مٹی اس کے اوپر لاتا ہے، تاکہ جب اپنے بیٹے کو مٹی میں اتارے، ایک بیٹا اپنی سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں کو مٹی کے گڈھے میں اتارے، ایک بھائی اپنے بھائی کو مٹی کے گڈھے میں اتارے، ایک بیٹا اپنے سب سے زیادہ محبت کرنے والے باپ کو جب گڈھے میں اتارے، تو اس کو خیال یہ آئے کہ ایک وقت آنے والا ہے، ایک ایسا بھی ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم کسی کے کندھے پہ ہوں گے، جو دوسرے لوگ ہم کو نہلائیں گے، دوسرے لوگ کپڑا پہنائیں گے، اور ہمیں بھی اس مٹی کے گڈھے میں اترنا ہوگا، گڈھے میں آنا ہوگا۔ جب میرے وقت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، اور ایک بیٹا اپنے باپ کو، ایک باپ اپنے بیٹے کو، ایک بھائی اپنے بھائی کو، رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو، سب سے زیادہ محبت کرنے والا بیٹا اپنی ماں کو، اور سب سے زیادہ زندگی نچھاور کرنے والا شوہر اپنی بیوی کو جب لے جا کے دفن کرے، تو اس وقت یہ احساس ہو جائے کہ آج میں کسی کو اس گڈھے میں اتار رہا ہوں، کل مجھے بھی اس گڈھے میں کوئی لا کے اتارے گا۔ میرے بھائیوں، یہ چند موٹی باتیں تھی جو موت کے حوالے سے تھی، جو خرافات موت کے مناسبت سے ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہیں، جو بری باتیں ہمارے زبان سے نکلتی ہے، تکلیف میں آ کر کے، کبھی خوشی میں آ کر کچھ بول دیتے ہیں، کبھی تکلیف میں آ کر، مصیبت میں آ کے کچھ بول دیتے ہیں۔ زبان کو کنٹرول دینے کی ضرورت ہے، زبان پہ لگام لگانے کی ضرورت ہے، اور جب بھی کسی کے گھر میں موت ہو تو یہ کوئی نہ سوچے کہ فلانے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے تو بچ جاتے، فلانے جگہ نہیں جاتے تو موت نہیں آتی۔ کان کھول کر کے سن لیں، بیتیا نہیں، پٹنہ نہیں، دلی کا ایمس نہیں، آپ نیو یارک میں لے جا کر کے علاج کرا دیں، آپ لندن میں لے جا کر کے علاج کرا دیں، آپ سعودی عربیہ کے کسی ہاسپٹل میں لے جا کے علاج کرا دیں، جب موت لکھی ہوگی تو اسی وقت موت آنی ہے، اور جس حالت میں موت لکھی ہوگی اسی حالت میں موت آنی ہے۔ آپ یہ نہ سوچے فلانا ڈاکٹر بچا سکتا ہے، فلانی دوائی بچا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا دکھایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔